بار لاکھ خوشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے 12 ربیع الاول کی اہمیت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول مبارک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ مہینہ برکات کے اعتبار سے بہت افضل ہے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا۔ 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں آپ کی ولادت بسعادت صبح صادق وقت ہوئی۔ 12 ربیع الاول میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تھا۔ انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں ختم ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر فانی دولت بن چکا ہے۔ ہر ملک اور قوم کے لوگ اپنے رہنما لیڈر کا یوم پیدائش مناتے ہیں، مگر ان ملک میں سے کسی ایک خطے کو پیدا ہوتا ہے پھر بھی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یہاں اسی ذات یوم پیدائش گرامی کے یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ صدیوں سے پیدا کسی ایک ملک ایک قوم کو ہوتا ہے یا کسی ایک خطے کو ہوتا ہے، مگر یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہاں اسی ذات گرامی کے یوم پیدائش کی بات اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے۔ جو ہر چیز کے نبی ہے، سب کو ان کا برابر فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی اور کائنات کی تمام اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ان پر سب سے پیار ہے۔ انہوں نے جو کیا سب کے لیے، جو بتایا سب کے لیے، جو کہا سب کے لیے، جو مانا ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے نعرے ہو گئے۔ دنیا کی بھلائی مل گئی اور آخرت کی سربراہی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ کوئی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کی نسبت ذرے اور آفتاب جیسی ہے۔ ذرے کی اہمیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی برتری کا عالم کچھ اور ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی بیک وقت سے زمین کے حصے کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہر عالم کے ایک ایک ذرے پر پڑتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو شایان و شان طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری، انسانیت، دنیا آخرت کی بھلائی کے طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں عمل کرنا چاہیے۔ والسلام۔